احد کا میدان ہوا، آپ نے اپنے صحابہ کو ترتیب دیا، صحابہ کو آپ نے ترتیب دیا، اور آپ نے ایک ایسی گھاٹی جبل رمات پر جہاں سے آپ کو اندازہ تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ کر سکتا ہے، آپ نے 50 صحابہ عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھ متعین کر دیے ایک پہاڑ کے اوپر، فرمایا کہ تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے 50 کو، چاہے ہمیں فتح ہو، شکست ہو، دشمن بھاگ جائے تب بھی یہاں سے مت ہٹنا، اور یہ فرمایا کہ اگر ہمیں شکست ہو جاوے اور ہماری لاشوں کو آسمان سے اترنے والے پرندے ہماری لاشوں کو کھاویں، تم دیکھ رہے ہو، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ سنو تو صحیح، یہ بات سخت بات فرمائی آپ نے، روایت میں ہے کہ اگر تم یہ منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ ہمیں دشمن قتل کر دے اور میدان میں ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور چیل کبے اتر کر ہماری لاشوں کو گوشت کھاویں، تب بھی تم ہم سے ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ سنو بات، اور اگر ہمیں فتح ہو جاوے، دشمن بھاگ جائے اور ہم سب مال غنیمت لوٹ رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اصول پہلے کے لیے تھا، اب تھوڑی ہے، اب تو معاملہ نمٹ گیا، میدان ختم ہو چکا، سب جا رہے ہیں، سارے مشرکین کو ہزیمت ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، سب سارا مال لوٹ لیں گے، ہم رہ جائیں گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اصول پہلے کے لیے تھا، اب نہیں ہے کہ اصول کی بات یہ ہے کہ جو کام جس وقت تک کے لیے دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ یہ مت کہو کہ یہ حکم پہلے کے لیے تھا، اب نہیں ہے۔ صحابہ یہ کرتے تھے کہ اگلے حکم کا انتظار کرتے تھے، اس وقت تک اس حکم پہ، اس کام پر لگے رہتے تھے جب تک اگلا کام دیا جاوے۔ نہیں، اس کو درمیان میں چھوڑ دیں، اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے۔ سنو، چنانچہ اللہ کا حکم اور اللہ کی شان کہ مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی، اور یہ سب میدان چھوڑ کے بھاگے۔ بہت جلدی میدان ہاتھ میں آ گیا، صحابہ کرام اللہ کا فضل اور مال غنیمت کے لوٹنے میں لگے۔ ان 50 نے دیکھا، اوہو تو ختم ہو چکا قصہ، اور میدان سے دشمن بھاگ چکا ہے، سارا مال غنیمت لوگ لوٹ رہے ہیں، چلو ہم بھی اترے۔ ان کے امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی، تم 50 میں سے ایک بھی یہاں سے نہیں اترے گا، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حکم تو پہلے کے لیے تھا، کہ بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو یہ حکم ملا ہے، لہٰذا کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا۔ سنو، بڑے عجیب قصہ ہے۔ ان 50 میں سے 40 نے کہا کہ ہم تو نیچے اتریں گے، صرف 40 آدمی، ہم نیچے اتریں گے۔ دیکھو تو صحیح، 700 صحابہ میں سے صرف 40 صحابہ نے حکم کی خلاف ورزی کی، 700 صحابہ میں سے 40 صحابہ نے حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ بھی یہ سوچ کر کہ اب اس کی ضرورت نہیں کہ یہاں رکا جائے، یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ 40 اتر گئے، 10 صحابہ نے کہا تو امیر کے تابع ہیں اپنے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اب تو جسے جو چاہو کروا دو، آزاد ہیں سب، تو جسے جو چاہے کروا دو، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے نیچے، اور 10 صحابہ رہ گئے جبل رمات پر۔ ان 10 کو قتل کیا گیا، مشرکین نے آ کر اس گھاٹی کی طرف سے حملہ کیا، ان 10 کو قتل کیا، اور میدان میں ایسے آئے مشرکین پلٹ کر کہ صحابہ کو بالکل احساس نہیں تھا کہ دشمن ہماری پیٹھ پر سوار ہے، سب مال غنیمت لوٹنے میں تھے اور دشمن نے حملہ کیا۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اس موقع پر۔ کچھ پتہ نہیں کون کیا ہے، کون کہاں ہے، کون کسے مار رہا ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے،
قرآن نے کھول کر کہا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ. جی ہاں کہ تم فتح دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے، لیکن تم نے فتح دیکھنے کے بعد ایک نافرمانی کی، اللہ نے تمہارے ہاتھ سے میدان چھین کر غیروں کے ہاتھ میں کر دیا. سیدھی بات ہے، سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں گیا. آپ کی دنیا مبارک شہید ہوئے، آپ کو زخم آئے، آپ کے قتل کی خبر عام ہو گئی. جی ہاں کیا کیا حالات ہوئے، صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے میدان احد سے. سب اس پر ہوا کہ بات نہیں مانی. بس اس لیے میں عرض کر رہا دوستو عزیزو، یہ سارا فساد اس کا ہے کہ ایک قسم تو الگ ہو گئی یہ کہہ کر کہ کیونکہ ہمارے رائے پر عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. سنو غور سے، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اختلاف تو کرتے ہیں مخالفت نہیں کرتے، اور اختلاف تو کرتے ہیں افتراق نہیں ہونے دیتے. اختلاف رحمت ہے، افتراق مصیبت ہے. اختلاف تو رحمت ہے. یہ اختلاف ہوا کہ اختلاف سے تو رحمت آئے گی. کیوں کہ رحمت کے آنے کا مطلب یہ ہے اختلاف سے کہ رائے کے اختلاف سے امور میں نکھار پیدا ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے، کہ سب رائے آ گئی، اور افتراق سے مصیبت آتی ہے. جی ہاں، چنانچہ اس احد کے میدان میں بہت اصول ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے میدان آتے آتے نکل جاوے گا. حالانکہ 700 صحابہ میں سے 40 نے صرف خلاف ورزی کی ہے. اگر یہ 50 صحابہ 40 صحابہ ان کے ساتھ، ان 10 کے ساتھ یہ جمع رہتے اپنی جگہ پر تو میدان سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. اس لیے کام اجتماعی کام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ایک طبقے والے کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو حالات سارے مسلمانوں پہ نہیں آئیں گے. نہیں، اگر ایک علاقے والے کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو نافرمانی کا وبال اور نافرمانی کی ہزیمت اور نافرمانی کی مصیبت سب پر آئے گی. دیکھو یہاں یہ ہوا کہ نافرمانی 40 نے کی اور حالات کتنوں پر آئے؟ جی ہاں سب پر. ہاں سب پر حالات آئے. نافرمانی 40 نے کی ہے، ایک علاقے والوں نے صرف. آپ کے تو اور بھی مورچے تھے، ایک مورچہ ٹوٹا صرف. ایک مورچے میں بھی 10 جمع رہے، 40 الگ ہو گئے. ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت سب سے زیادہ مدد کے لانے کا ذریعہ ہے. اجتماعیت سب سے زیادہ نصرت کے لانے کا ذریعہ ہے. اجتماعیت اصل ہے کہ ساری نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں، نصرتیں اجتماعیت کے ساتھ ہیں اور نحوست افتراق کے ساتھ ہیں. اختلاف تو ہوا کرتا ہے، ہماری رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، کہ رائے کا اختلاف تو ہوا کرتا ہے، پرانا چلا آ رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ سخت اختلاف تھا سب کو، کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں تھا رائے میں. ہاں مشورہ ہوا کہ کیا کریں، کہ سب کی رائے ایک طرف، امام کی رائے اور ان کا فیصلہ ایک طرف. جی ہاں یوں کرنا ہے. قرآن کا جمع کرنے میں کسی سے مشورہ ہی نہیں ہوا. لو اتنا بڑا کام ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ ابوبکر قرآن جمع کر دیجئے. لو تو قراء صحابہ شہید ہو رہے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں. جنگوں میں کتنے قراء ختم ہو چکے، 70 قراء صحابہ ایک موقع پہ قتل کر دیے گئے. کیا کر دیجئے؟ قرآن جمع کرا دیجئے ایک جگہ. ابوبکر نے فرمایا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہ نہیں یہ کام تو ہونا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. وقتی تقاضا آ گیا، پہلے نہیں تھا. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں جو چیز پہلے نہیں تھی وہ اب کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں اب کیوں ہو رہی ہے؟ جو پہلے نہیں تھی اب کیوں ہو رہی ہے؟ جی ہاں یہ اشکال ہے، اور یہی چیز آدمی کو پیچھے لے جاتی ہے. جو چیز پہلے نہیں تھی اسے اب کیوں کر رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں. تو ابوبکر نے کی، اللہ کے نبی نے نہیں کی. حضرت عمر نے کی، ابوبکر نے نہیں کی. لوگوں نے یاد نہیں دلایا مومنین حضرت ابوبکر نے ایسا کیا نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر نے ایسا نہیں کیا مگر مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے. آپ نے نہیں کیا، میں کہ مجھے ایسا کرنا ہے. سنو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر میں کیسے کام کروں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ کہ نہیں مومنین یہ کام ہونا ہے. تو 3 آدمی تھے صرف، حضرت عمر رائے دینے والے، حضرت ابوبکر فیصلہ کرنے والے، اور حضرت زید
قرآن لکھنے والے کاتب بھی تھے یہ 3 آدمی. حضرت عمر کی رائے، حضرت بکر کا فیصلہ، حضرت زید نے قرآن لکھ دیا. ایک مدینے میں ایسا نہیں ملے گا کوئی جو یہ کہ ہم یہ قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمارے سے اس میں رائے نہیں لی گئی. جی ہاں ٹھیک ہے، امین نے ایک مصلحت سمجھی ہے، ایک ضرورت سمجھی ہے، کر دیا. جی ہاں، یہ تو نہیں کہ بھائی ہماری رائے نہیں ہے یا ہم سے رائے لی نہیں گئی. ہاں سمجھتے تھے کہ ہر مسئلے میں سب سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے. اس کی بھی سیرتیں بہت مثالیں ہیں. ہاں کہ سب سے رائے نہیں لی گئی، کوئی بات نہیں کہ رائے ہمارا حق نہیں ہے، ہم سے ذمہ دار رائے لے تو رائے دے دو. یہ مت کو ہم سے رائے کیوں نہیں لی گئی، نہیں، ذمہ دار رائے مانگے رائے دے دو. یوں نہ کہو کہ ہم سے رائے نہیں لی گئی، رائے ہمارا حق نہیں ہے. رائے ہمارا حق نہیں ہے. لوگ رائے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. نہیں، اپنا حق الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی رائے دے کہ وزیر کون ہوگا، صدر کون ہوگا. جی ہاں، اس میں تو رائے رکھتے ہیں لوگ. جی ہاں، تبلیغ میں رائے دینا الیکشن نہیں ہے کہ ہم سے بھی رائے لو، ہم بھی جماعت میں ہیں. نہ، کہ تبلیغ میں تو رائے دینا ایسا ہے جیسا امام بھولنے والے امام کو لقمہ دینا. کہ کون لقمہ دے گا؟ کہ تو حافظ دے گا. کیوں بھائی، کون لقمہ دے گا؟ حافظ لقمہ دے گا. اور کہاں لقمہ دے گا؟ کہ لقمہ بھی نماز میں دے گا، باہر نکل کے لقمہ نہیں دے سکتا. یہ بھی ضروری بات ہے. جی ہاں، لوگ لقمہ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، حالانکہ کام میں نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی ملیں گے آپ کو. جی ہاں، جو تبلیغ میں رائے دیں گے حالانکہ وہ تبلیغ میں نہیں ہے. جی ہاں، کہ تم یوں کر لو، تم یوں کر لو، تم یوں کر لو، اور نہیں مانو گے تو کہیں گے دیکھو ہماری بات نہیں سن رہے. کہ ہاں، یہ تو اصولی بات ہے کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے آپ اس نماز میں شریک ہوئیے. ایسا ہی ہے نا. اگر امام کو لقمہ دیا کہاں سے؟ نماز کے باہر سے، تو امام لے گا نہیں. جی ہاں، وہ کہتے کسی کی سنتے نہیں ہیں. ہاں، کسی کی نہیں سنتے. کہ بھائی سننے تو جب آپ ہماری نماز میں شریک ہوں، اصولی بات ہے. اگر آپ کو لقمہ لے لیا ہم نے، نماز کے باہر سے لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. جی ہاں، آپ کا مذہب ہے خارج صلاۃ کا لقمہ. گشت میں آؤ، تعلیم میں آؤ، خروج میں آؤ، قربانیوں میں آؤ، تقاضوں میں آؤ، رائے دو. ہاں، یہ کیا بات ہوئی کہ نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قومے میں، نہ قاعدے میں، نہ نماز میں شریک نہیں، اور کیا دے رہے لقمہ. جی ہاں، امام اٹک گیا تو کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا نماز کے باہر سے. یہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ تو اصولی بات ہے کہ نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قومے میں، نہ قاعدے میں، نہ نماز میں شریک نہیں، اور کیا دے رہے لقمہ. جی ہاں، امام اٹک گیا تو کیا دے دیا؟ لقمہ دے دیا نماز کے باہر سے. یہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ تو اصولی بات ہے.